شب برات کی رات کو بیری کے پتوں سے نہا لیا جائے تو اس کو پورے سال سر جادو نہیں ہوتا. ہاں شرعاً ایک حکم ہے کہ مردے کو پانی سے نہلاتے اس میں بیری کے چند پتے ڈال. یہ تو میں نے پڑھا ہے. تو یہ کسی نے تجویز کیا ہوگا کہ اسے غسل جنازہ دے دو تو پھر مردے پر کیا جادو ہوگا. یہ سب خرافات ہیں میرے بھائی، پیسے بٹورنے والوں کی ہیں. اور آج کل ٹی وی پہ تو سارا دن ساری رات روزانہ یہی پروگرام چلتے ہیں، یہ کر دو تو وہ ہو جائے گا یہ. اور سب کا حاصل یہ ہے کہ آپ بتانے والے کو پیسے دیتے ہیں. تو یہ حرام وسائل لوگوں نے رزق کے اختیار کر لیے ہیں. رزق کے معروف وسائل 4 ہیں. حصول رزق کے معروف وسائل 4 ہیں: کھیتی باڑی، مزدوری، ملازمت، تجارت. 4 وسائل رزق کے حلال ہیں. 5واں کوئی ذریعہ میرے علم میں نہیں ہے. اگر کوئی تعویذ دیتا ہے کسی کو اور اس سے اجرت لیتا ہے تو تعویذ پر اجرت حلال ہے، جائز ہے. کسی کو دم کرتا ہے اس کی اجرت لیتا ہے، اس پر اجرت جائز ہے. کوئی کہتا ہے میں نے نیا مکان بنوایا اس میں قرآن کا ختم کر دو، وہ کہتے ہیں اتنے پیسے دو، کرتے ہیں، یہ جائز ہے کیونکہ وہ علاج مقصود ہے. مکان میں بھی علاج مقصود ہے. علاج کے پیسے جائز ہیں لیکن اسے پیشہ بنانا جائز ہے. یہ اسی پر مدار ہو زندگی کا، یہ درست نہیں ہے. یہ حصول رزق کا ذریعہ نہیں ہے. اتفاقاً ایسا ہو گیا، آپ نے کسی کو دم کر دیا اور کہا بھئی آپ کو شفا ہوگی، مجھے پیسے دو، تو آپ نے علاج کیا. وہ پیسے دم کے یا کلام کے نہیں ہیں، علاج کے. کوئی لیتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اسی کو حصول رزق کا ذریعہ بنا لینا یہ درست نہیں کہ اسی پر عمر بیت جائے. یہ ہے کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا اور آپ کسی نے کوئی تحفہ دے دیا، ہدیہ دے دیا یا پیسے دے دیے تو وہ جائے. اسی طرح قرآن کریم بیمار کے لیے کو پڑھاتا ہے کہ اس بیمار پر قرآن کریم پڑھ کر پھونک دیں. آپ کہتے ہیں جی 100 روپیہ دو تو کرتا ہوں، تو درست ہے، اسے علاج چاہیے نا، علاج کے پیسے. لیکن ایک آدمی فوت ہو گیا تو کہتا ہے جی میرے باپ کے لیے ختم قرآن کر دو، تو وہاں روٹی کھانا بھی حرام ہے. قرآن کی اجرت جائز نہیں ہے. اگر ایک بندے نے ختم کرایا پھر اس نے حلوہ پکایا، پڑھنے والوں نے حلوہ کھا لیا، تو پڑھانے والے نے اجرت دے دی پڑھنے کی، پڑھنے والوں نے حلوہ کھا لیا. نہ ثواب پڑھنے کا بنا نہ پڑھانے کا. ثواب تو ایک کی تجارت تھی، ایک نے ایک کا کام تو دوسرے نے دوسرے کا کر دیا. بعد تو مردے کو کیا ملے گا؟ شابہ شابہ، کوئی ثواب وہ آپ نہیں مردے کو. ہاں شابہ شابہ ہے. تو ایک دفعہ اتفاق ہوا، ہم گاؤں کی مسجد میں تھے اور عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، وضو کر رہے تھے نماز کے لیے مسجد میں. تو ہمارے کچھ گاؤں کے جو یہ مساجد کے ائمہ اور متعلقہ لوگ تھے وہی تھے. عموماً ظہر عصر کو اور ان نمازوں میں تو عام لوگ تو کم ہی ہوتے ہیں، کاشتکار، زمیندار، چروائے گاؤں سے باہر ہوتے ہیں. تو یہی لوگ ہوتے ہیں، دکاندار ہو گئے، چاندیار، یہ مسجدوں کے لوگ ہو گئے. تو وہ 5-7 سے وضو کر رہے تھے اور ایک حافظ صاحب سے، بڑے اچھے آدمی تھے، بیچارے فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے. تو میں بھی وہاں وضو کر رہا تھا. تو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ فلاں کی قبر پر ہم نے ختم پڑھایا اور ان کے گھر کھانا کھانے جانا ہے. تو وہ حافظ صاحب سے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ بھی ہمارے ساتھ چلو. تو اس نے کہا میں تو وہاں کسی کام سے ادھر گیا ہوا تھا، وہاں سے گزرا تو آپ لوگوں کو وہاں بیٹھے دیکھا تو میں وہاں آ گیا اور میں نے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ دی. بڑے اچھے حافظ تھے. اور گھر آ گیا، نہ انہوں نے مجھے پڑھنے کو کہا نہ مجھے دعوت دی. تو میں کھانا کھانے کس بات پہ جاؤں بھائی؟ تم لوگ جاؤ، تمہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں ختم پڑھو اور کھانا کھانے آنا. تو میں تو وضو کر رہا تھا، میں ویسی بے خیالی میں میرے منہ سے نکل گیا کہ میں نے کہا اچھا ہے حافظ صاحب، کم از کم مردے کو سورہ یاسین کا ثواب تو پہنچ جائے گا اور آپ حرام کھانے سے بچ جائیں گے. تو وہ اس پہ شور ہو گیا کہ آپ نے کھانے کو حرام کہہ دیا. اور میں نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں
اس کے بعد یہ مسئلہ دیکھتے ہیں، بڑا شور ہوا کہ آپ نے حرام کہہ دیا۔ میں نے کہا یار ہے تو حرام، اب آپ جامان سمجھیں یا نہ سمجھیں وہ الگ بات ہے۔ تو نماز سے فارغ ہوئے تو وہ سارے تو حلوہ کھانے چلے گئے، واپس آپ نے مجھے پکڑ لیا کہ مجھے بس، میں نے کہا کوئی فقہ کی کتاب تمہارے گھر پہ ہے؟ بالکل ہے۔ میں نے کہا چلو چلتے۔ ہم دونوں مسجد سے نکلے، میرے اور گھر کے اور مسجد کے درمیان میں تقریباً ان کا گھر آتا تھا، تھوڑی سی گلی ہے، لمبا راستہ لینا پڑتا تھا۔ ہم اس راستے پہ ان کے گھر گئے، وہ ایک کتاب لے آئے، اس میں اردو میں تھی ساری، اس کا عربی حوالے عربی میں تھے، ترجمہ تھا، مسائل تھے۔ میں نے کہا جی یہاں آپ ہی نکالو، حافظ صاحب ختم قرآن کے مسائل جو ہیں ہمارے وہ نکالو۔ انہوں نے نکالے، وہاں آ گیا جی آپ بیمار کے علاج کے لیے ختم کرتے ہیں تو کھانا بھی جائز ہے، اجرت بھی جائز ہے، مرنے والے کے اصحال ثواب کے لیے کرتے ہیں تو کھانا حرام ہے، اجرت حرام ہے۔ انصاف صاحب اب کہنے لگے مسئلہ حق ہے، لیکن مولانا آپ کو ایک بات بتاؤں، بغیر کھانے کے ہم پڑھیں گے نہیں کہ مکھ کھانا گھر سے کھائیں اور ختم لوگوں پہ پڑھیں، یہ ہم نہیں کریں گے۔ اور لوگ جو ہیں کہ ہم پڑھے نہیں اور وہ ہمیں کھانا دے دیں، یہ لوگ ہی نہیں۔ میں نے کہا اس سے تو بہتر ہے کہ پڑھو نہیں، جا کر کھانا کھاؤ اللہ کے نام پر، اس کھانے کا جو اس ثواب ہے اللہ کے نام پر چند لوگوں کو کھلانے کا وہ تو مردے کو پہنچ جائے۔ تو کہنے لگے جی بغیر پڑھے لوگ ہمیں حلوے کھلائیں، یہ بھی ممکن، لوگ نہیں جی، اور بغیر کھائے ہم پڑھیں گے، یہ ہم بھی نہیں کریں۔ مسئلہ ٹھیک ہے، مان لیا، کام وہی ہوگا۔ تو یہ تعویذ دھاگے کو یا غم درود کو پیشہ بنا لینا یہ جائز ہے۔ اگر یہ پیشہ جائز ہوتا تو ہماری تو روزانہ ہزاروں کی آمدن ہو جاتی، جتنے لوگ تعویذ لے جاتے، کوئی 10-5 روپے بھی فی کس لگاتے تو ایک صندوقی تو بھر جاتی۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، کسی کا کوئی اگر مسئلہ حل ہوتا ہے، کام ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ حصول رزق کے پیشوں میں نہیں، نہ کسی نبی نے کیا، نہ کسی صحابی نے کیا، نہ کسی تابعی نے کیا، اور متقدمین میں سے کسی نے اس کو پیشہ بنایا ہے؟ کہیں آپ نے پڑھا، کہیں سنا؟ تو پھر یہ کیسا پیشہ؟ یہ یعنی پیشہ نہیں ہے کہ اس پر عمر بسر کی جائے اور یہ فیس لی جائے دن نکالنے کی، اور یہ فیس لی جائے بخار کی، اور یہ میں دنیا کو تعویذ دیتا ہوں لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے، خود سب سے زیادہ بیمار رہتا ہوں۔ میرے بس میں ہے تو خود ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ اور میرے بس میں نہیں ہے بھائی، اللہ کا نام لکھ کے دیتے ہیں، اور اس لیے میں دیتا ہوں تعویذ کہ نہیں دیں گے تو یہ کسی بے دین کے ہتھے چڑھیں گے، وہ ان سے پیسے بھی لے گا اور ان کا ایمان بھی خراب کرے گا۔ ورنہ جتنی کوفت مجھے یہ تعویذ لکھنے میں اور جتنا وقت میرا اس میں ضائع ہوتا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کیوں اتنا وقت ضائع ہوا۔ کوئی اتنا تعمیری کام مطالعہ ہی کر لیتے، کوئی مراقبہ ہی کر لیتے، کوئی ذکر ہی کر لیتے، یہ کیا فضول کام آگے، یہ درد ہے وہ تھا، سارا دن لکھ کے گزر گیا، دوسرے تیسرے دن ایک بال پین ختم ہوا ہوتا ہے، اتنا کاغذوں کا پلندہ رکھتے ہیں ہر دوسرے دن۔ یہ کوئی شوق نہیں ہے، نہ یہ حصول رزق کا ذریعہ ہے، نہ اسے حصول رزق کا ذریعہ بنانے کا کوئی جواز میری سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں 2 فائدے ہیں اس کے، اللہ کا نام ہوتا ہے، خلوص سے دیا جاتا ہے، لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے مریض جنہیں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، کینسر کے مریض اور اس طرح کے، اللہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے اور ان کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں دیں گے تو یہ بے دینوں کے پاس جائیں گے، وہ ان سے پیسے بھی لیں گے، پیسوں کی تو خیر ہے، ایمان بھی خراب کر دیں گے، عقیدہ بھی خراب کر دیں گے۔ تو اللہ کی راہ میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان پیشے معروف جو حصول رزق کے ذرائع ہیں 4 ہیں، کاشتکاری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، یا تجارت۔ 5واں کوئی ذریعہ حصول رزق کا جائز نہیں ہے، میری سمجھ میں نہیں ہے، شاید کوئی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ باقاعدہ حصول رزق کے ذرائع نہیں بنائے جا سکتے۔
سکتے. اور میاں اپنے رزق کو اپنی مکمل حد تک حلال رکھو اور جائز رکھو. حلال اور طیب یہ دو شرطیں ہیں رزق. چونکہ کردار کا بہت بڑا مدار ہے. جس طرح جسمانی صحت کا مدار ہے نا کہ کوئی مضر صحت چیز نہ کھاؤ تو آپ کی صحت درست رہے گی، کوئی مضر چیز کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. اسی طرح روحانی صحت کا مدار رزق حلال ہے. حلال کھائیں گے، روح میں تقویت ہوگی تو وہ اللہ اللہ بھی کرے گی، اللہ کا راضی، جو ایک دوسرے سے متعلق ہوتے ہیں. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اتنی اللہ اللہ کریں کہ مزاج حرام سے ہٹ جائے اور اصلاح ہو جائے، توبہ کی توفیق مل جائے. تو اللہ اللہ پہ محنت کریں گے تو یہ توفیق ارزاں ہوگی. حلال کھائیں گے، نیکی کریں گے تو اللہ اللہ کرنے کے اثرات بہت زیادہ مرتب ہوں گے. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.